جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ شدید معاشی بحران کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے 11 جج صاحبان کو حکومت پنجاب کی جانب سے 36 کروڑ قرض دینے کی خبر اگر درست ہے تو اس کا جواز بتایا جائے۔ ان کی تنخواہیں اور مراد کیوں کافی نہیں؟ بھاری تنخواہوں اور مراد کے ہوتے ہوئے حکومت سے ایسے مطالبات کرنا کیسے جائز ہے؟ اب وہ جس خبر کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ خبر ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دا نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، ڈفرنٹ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ گورنمنٹ اپرووز 36 کروڑ انٹرسٹ فری لونز فار لاہور ہائی کورٹ ججز۔ اب یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ شدید معاشی بحران ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے 11 جج صاحبان کو مبینہ طور پہ 36 کروڑ قرضہ دیا جا رہا ہے جو سود کے بغیر۔ اس کے اوپر خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بڑا امپورٹنٹ اٹھایا ایک نقطہ کہ شدید معاشی بحران کے دوران انہوں نے پوچھا کہ کیسے حکومت پنجاب جو ہے وہ 36 کروڑ روپیہ جج صاحبان کو دے سکتی ہے۔ لیکن خواجہ صاحب اس حکومت کے وزیر تھے جس نے شدید معاشی بحران کے دوران 1000 کروڑ کے اشتہارات بانٹ دیے۔ 1000 کروڑ کے قرضہ نہیں دیا بغیر سود کے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شدید معاشی بحران ہے، اس میں 36 کروڑ کا قرضہ کیسے حکومت دے سکتی ہے؟ یہ جج صاحبان کو اگر دیا جاتا ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، یہ قرضہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کی اپنی حکومت نے جب وہ ڈیفالٹ سے ملک کو بچا رہے تھے 1000 کروڑ روپیہ میڈیا میں ایسے بانٹ دیا اشتہارات کی مد میں۔ کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوسچن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی خواجہ صاحب کی بات نہیں ہے۔ خواجہ صاحب ایک اچھے سیاسی کارکن ہیں، اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں اور ایز اے انسان میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ یہ ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے جو کوسچن اٹھایا وہ بالکل بجا کوسچن ہے، بالکل مناسب کوسچن ہے۔ کیا مراد کم ہے ان کی تنخواہیں کم ہیں جب ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے؟ کیسے حکومت جو ہے ان جج صاحبان کو ایسے مراد دے سکتی ہے؟ تو کوسچن تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی پھر کوسچن بنتا ہے نا کہ خواجہ صاحب کی اپنی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، JUIF کی حکومت نے، ان سب نے مل کے 1000 کروڑ بانٹ دیا اشتہارات کی مد میں۔ کیا اس وقت پاکستان بحران کا شکار نہیں تھا؟ اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملک بچایا ہے، ریاست بچائی ہے، سیاست ڈبو دی ہے کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے، ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا ہے۔ اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 1000 کروڑ روپیہ ویسے ہی بانٹ دیا گیا۔ لیکن ہاں، اعتراض ہے 36 کروڑ کے اوپر، 36 کروڑ کے اوپر اعتراض ہے، اعتراض بنتا بھی ہے۔ اور 36 کروڑ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی وہ قرضہ ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بانٹ دیے گئے، اگر وہ دیا جاتا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف جو 1000 کروڑ بانٹا گیا یقیناً وہ ملکی مفاد میں ہوگا، عوام کے مفاد میں ہوگا، اس لیے بانٹا گیا، اس لیے وہ دیے گئے ہیں 1000 کروڑ کے اشتہارات۔ اچھا، یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججز پر جو حکومت نے اعتراض دائر کیا تھا، درخواست دائر کی تھی، اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ 32 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ فیصلہ لکھا ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں پچھلے جو حکمراں ہیں ان کے لیے مسائل کھڑی کریں گی۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح عدالتوں کے ساتھ کیا گیا، عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری کی گئی، یہ 2-3 دن پہلے حسن رضا پاشا صاحب جو پاکستان بار کونسل سے جن کا تعلق ہے وہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور یہ ایگزیکٹ کوسچن تھا ان سے میرا ان سے کوسچن یہ تھا کہ سر کہ جس طرح عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری ہم نے دیکھی حالیہ عرصے میں، اس میں بار کونسلز کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سٹانس تھا وہ مناسب تھا؟ اتنا ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے اس طریقے سے بینچ کو ڈیفینڈ کیا ہو، اس لیے کہ بار اور بینچ کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو اس پہ انہوں نے اپنی ٹیک دی تھی اور ایکسپلین بھی کیا تھا۔ پر اینی وے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ لفظ یوز کیا تھا بے توقیری۔ آج اپنے فیصلے کے اندر بھی جو ہے اسی قسم کی چیزیں لکھی ہیں چیف جسٹس صاحب نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ وہ تھوڑی سی کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ ہے کیا۔ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا۔ اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ جج صاحبان کے اوپر ذاتی حملے کیے گئے، ان کے خلاف کمپینز چلائی گئیں، نامناسب رویہ اپنایا گیا، حکومت نے روڑے اٹکائے، فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی۔ آگے انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ آڈیو لیکس کیس کے خلاف اعتراض کی درخواست کا مقصد چیف جسٹس کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی۔ ٹھیک ہے، وفاقی وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے۔ دیکھیں یہ بڑے سیریس فیصلہ ہے۔
اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے عدالتی فیصلوں کی بے توقیری کی گئی اور جس طریقے سے عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج نہیں تو 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں تو 1 سال بعد، 1 سال بعد نہیں تو 6 سال بعد، وہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جس نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ چیزیں کھلیں گی دوبارہ. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ ان حکمرانوں کے لیے آگے جا کے مسائل پیدا ہوں گے. وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ، اور بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ بینچ پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے رکن پر ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی. وہ بینچ کے لوگوں کو، عدلیہ کو ہراساں کرنے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی، اور یہ حکومت کا رویہ تھا. اب یہ اتنے سیریس ایلیگیشنز ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کے چیزیں کس طرف جا سکتی ہیں. اور اس وقت ہم نے دیکھا بھی کہ جس طرح کے الزامات لگ رہے تھے، آپ پہنچ گئے سارے سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جس طریقے سے ججز کے خلاف زبان استعمال کی گئی، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ابھی بھی جو ہے جج صاحبان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. جناب اس نے یہ فیصلہ دے دیا، کسی کی ساس کی آڈیو آ گئی، کسی کی اس کی آڈیو ہوگی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آڈیو کس قانون کے تحت ریکارڈ کی، کس نے ریکارڈ کی، اور اس پہ کمیشن بھی بن گیا اور اس کا ایک کاروائی بھی شروع ہو گئی. لیکن جو بنیادی کوشچن تھا کہ پاکستان کا آئین اور قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی پرائیویٹ پرسن کی اس طریقے سے آڈیو ریکارڈ کی جائے، تو وہ جو بنیادی کوشچن تھا اس کو ڈیل ہی نہیں کیا گیا، اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. پر اینی وے اب یہ فیصلہ آیا اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے. اچھا، ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مہنگائی کے لیے ذمہ دار ہے. ہمارے پاس تو اتنا مینڈیٹ نہیں تھا، ہمارے پاس تو یہ سچویشن نہیں تھی، تحریک عدم اعتماد کے بھی ہم خلاف تھے. اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی نون لیگ پہ الزام لگا رہی ہے، JUIF بھی اب نون لیگ پہ الزام لگا رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا کہا جا رہا ہے کہ یہ انفلیشن یا مہنگائی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، یہ تو کسی اور نے کیا. ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے، ہم الیکشنز ٹائم پہ کروانا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں کروانا چاہتے. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے. لیکن جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کیا، جو پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ انہوں نے کیا، جو پاکستان کے آئین کے ساتھ انہوں نے کیا، آنے والے دنوں میں یہ اس کے اوپر بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے. نہیں جی، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو انہوں نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا، وہ تو انہوں نے کہا تھا. آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ کہیں گے کہ ہم نے عدالتوں کی ایسی بے توقیری نہیں کی، ہم نے آئین کو ایسے نہیں روندا، اس کے لیے تو اس نے کہا تھا، اس کے لیے تو اس نے کہا تھا. آنے والے دنوں میں یہ بھی ہوگا. اچھا، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹر ہے جو جیل میں کوٹ لکھپت جیل جو پنجاب کی لاہور کی قریب جو جیل ہے اس میں قید PTI کی خواتین کارکنوں نے لکھا ہے. اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہماری ضمانتیں ہوں، ہم پیسفل سٹیزنز ہیں، ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں. آگے انہوں نے اپنے نام بھی لکھے ہیں، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیٹر کا. ریکویسٹ فار جسٹس آن کمپیشنیٹ اینڈ ہیومن گراؤنڈز. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ لیٹر جن خواتین نے لکھا ہے ان میں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ شامل ہیں، خدیجہ شاہ صاحبہ شامل ہیں، روبینہ جمیل صاحبہ شامل ہیں، اس کے علاوہ دیگر خواتین بھی شامل ہیں، اور آئی پرزیوم سنم جاوید اور طیبہ راجہ وہ جو ہیں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو ساری اس جیل میں قید ہیں. اور انہوں نے بنیادی طور پہ یہ اپیل کی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہ ہمارا کیس سنا جائے، خوددارا ہمارا فیصلہ کیا جائے. اس کو لٹکایا جا رہا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے وہ جیل کے اندر بند ہے، لیکن اس کیس میں کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. اور جب ان کا کوئی ہیئرنگ ہوئی تو نئی دفعات اس میں شامل کر دی گئیں. اس پہ بھی ماریہ میمن صاحبہ نے اس دن پروگرام بھی کیا تھا. اس پہ نئی دفعات شامل کرنے کے بعد دوبارہ جو مقدمہ ہے وہ ATC کو کورٹ کو بھیج دیا گیا ہے. اور ایک مقصد ایسے لگتا ہے کہ فرسٹریٹ کرنا ہے، ڈیلے کرنا ہے جسٹس کو. یہ وہ الزام لگاتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں ان کے وکلا، ان کی قانونی ٹیم. لیکن انہوں نے انسانی بنیادوں کے اوپر یہ ایک اپیل کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ بھی قید ہیں، عمر چیمہ صاحب، آج اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے خبر بھی آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. لیکن وہ ماؤں بہنوں والی ریاست، وہ ماؤں بہنوں والے لوگ، وہ جو بہت سارے تقریریں کرتے تھے، اس معاملے کے اوپر ان کا موقف کوئی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا. ہاں، کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے بالا نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ضرور مقدمہ چلنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے مقصد جو ہے وہ سیاسی انتقام لینا، اور پچھلی حکومت جس قسم کے مقدمات قائم کر کے گئی ہے اور پنجاب کی جو نگراں حکومت کا اس میں کردار رہا ہے
पंजाब की निगरान हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लग रहे हैं, सवालिया निशानात भी उठ रहे हैं। आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से कहा कि है तो वो मेरे रिश्तेदार हैं लेकिन वो मेरे मुखालिफ हैं। ये अदालत के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा, और साथ साथ ये भी कहा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये जज साहब से उनका मुकालमा भी हुआ और जज साहब ने उन्हें कहा कि आप फिक्र ना करें, सब खैर होगी। इस किस्म का कोई मुकालमा हुआ वहां पे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये ख्वातीन कैदी जो हैं ये अभी तक जेल में कैद हैं और इनका यही मसला फंसा हुआ है कि इनकी जमानत नहीं हो रही। और इसी हवाले से कल डॉक्टर बाबर अवान ने वकला कन्वेंशन के अंदर बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि वो जो माएँ बेटियां हमारी कैद हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी हेयरिंग नहीं हो रही, उनको जमानत नहीं दी जा रही। उन्होंने भी इसके ऊपर वहां पे जिक्र किया इस हवाले से वकला कन्वेंशन के अंदर। बाकी वकला कन्वेंशन के अंदर और भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, वो आपने देखी होंगी। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसकी तफसीलात मैंने आपको बताई, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीडीएम की वो जमातें जो एक दूसरे के ऊपर इलेक्शंस के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, महंगाई के हवाले से इल्जामात एक दूसरे पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से अदालती फैसलों की बेतौकीरी की गई, जिस तरीके से आइन का मजाक उड़ाया गया, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, बरसों में ये उसका इल्जाम भी एक दूसरे पे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।